ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ القارعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ القارعہ یہ مکی صورت ہے۔ یقیناً اس کا جو عنوان ہے یا جو اس میں بحث مد نظر ہے وہ قیامت کے حوالے سے ہے۔ قیامت آپ دوستوں کو بتایا گیا ہے کہ جو مرکزی نقطہ ہے انسانوں کو بتانے کا، انسان جس چیز سے غافل ہیں، جو چیز ان سے مس ہو جاتی ہے، جو نظر میں ہے، جو خدا نے اپنے کرم اور فضل کی وجہ سے جس کا پتہ دینا مقصود ہے وہ قیامت ہے۔ خدا کو تو لوگ جانتے ہیں، نہ بھی جانے تو ان کا کیا ہونا ہے؟ اگر صرف بات یہاں تک ہو کہ خدا ہو اور انسان ہو، آگے قیامت کا سلسلہ ہو ہی نہیں۔ خوب جانے تو جانے، نہ جانے تو نہ جانے۔ زندگی کر کے ایک درخت بوٹے کی طرح کیا ہے، آئیں گے، جئیں گے، رہیں گے، اپنا پھل دیں گے، ختم ہو جائیں گے، گل مک جائے گی۔ رسولوں کی آمد کا مقصد رابطے کی وجہ ہے کہ وہی قیامت کی باتیں بتانے کے لیے رسولوں کی آمد کی ضرورت تھی، نہیں تو ان کی پھر کیا ضرورت رہے۔ بس جو مین چیز ہے جس کے لیے ساری یہ شرائع، ادیان، خدا کی طرف سے رسولوں کا بھیجنا، کتابوں کا آنا، یہ سارا ہو اسی لیے رہا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ اے انسان غافل مت رہنا، کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی جہاں تمہیں لگتا ہے کہ کہانی ختم ہو جائے گی، جب مر جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے، ہم پیچھے سے لے کے آ رہے ہیں، کہانی بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے، تمہارا شعور ابھی جاگا ہے، اب اسی شعور کے ذریعے آگے کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، جو اس سے پہلے ہوا ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں، یہاں تک ہمارے ذمے۔ اب اس کے بعد تو نے اپنا گھر خود بنانا ہے، اپنا کام خود بنانا ہے، اپنی زندگی خود بنانی ہے۔ زندگی سے کیا جو راستہ تو نے چننا ہے وہ خود چننا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا ادھر سلیکٹ کرنا ہے یا ادھر۔ یہ اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں، صرف اتنا کر سکتے ہیں انسان کہ باقی چیزوں کی تو طے ہم نے کر دیا کہ انہوں نے کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، ہر چیز کی آخرت یا ان کے جو کچھ ہونا ہے ان کا طے شدہ ہے۔ صرف انسان کو خدا نے یہ مزیت دی ہے، امتیاز دیا ہے کہ کیا ہے، اے انسان تو نے اپنی زندگی بعد والی خود سلیکٹ کرنی ہے، چاہے تو یہ کر کے یہ سلیکٹ کرو، چاہے تو یہ کر کے یہ راستہ اپنا لو۔ صراط مستقیم بھی خدا کریم نے دکھا دیا ہے، جو کدھر جاتا ہے، سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور اگر کوئی ادھر ادھر ہوا تو پھر خود اپنے اس کا ذمہ دار ہے۔ پس دوستو ساری جو
ہے کہانی یہ ادیان کی اور خدا کا انسان کے ساتھ رابطہ کرنا اور اس کو راستہ بتانا اور یہ شرائع کا لے آنا، یہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی کائنات اپنے اس خاص روش پہ چلتی جا رہی ہے، چلتی آئی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ درمیان میں انسان کا جو حصہ ہے زندگی کا، خدا نے باقی سب کو اپنے اس کے مطابق فٹ کر دیا، اور وہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اس میں چل رہا ہے، اپنے دائرے میں، اپنی زندگی میں اپنا سلسلہ ہے، اس سرکل میں اس نے ہو کے چلے جانا ہے، جہاں پہنچنا ہے پہنچ کر اگلے مرحلوں میں تبدیل ہو کر اس نے جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا۔ کسی کے پاس کوئی اختیار خدا نے نہیں دیا کہ وہ کیا کرے گا، کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ مثلا اب درخت فرض کریں کہ چاہے کہ میں نے وہ کچھ نہیں ہونا، میرے پاس دو راستے ہیں، یا میں یہ سلیکٹ کروں یا وہ سلیکٹ کروں۔ ہاں، کسی گائے بھینس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنا راستہ انتخاب کرے کہ بھائی میں نے ادھر جانا ہے یا یہ کر کے میں دوسری طرف چلا جاؤں۔ پہاڑوں کے پاس نہیں ہے، آسمانوں کے پاس نہیں ہے، سورج چاند کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ صرف خدا نے یہ اختیار انسان کے اس میں دیا ہے کہ اے انسان تو اپنی زندگی کا بعد والا حصہ جو کہ ہونا ہے، اس کے لیے تیری مرضی ہے کہ یہ سائیڈ اپنا یا وہ سائیڈ اپنا، اسی پر فوکس ہے۔ اس لیے بہت ساری صورتوں کا موضوع جو آخر میں قرآن کے ہیں، بہت ساری صورتوں کا موضوع کیا ہے؟ قیامت ہے۔ جو آج صورت پڑھ رہے ہیں اس کا موضوع بھی قیامت ہے، القارعہ۔ البتہ اس سے پہلے ثواب اس کا ذکر کر دیتے ہیں اور کچھ دنیاوی فائدے بھی اس کے ذکر کر دیتے ہیں کہ سورہ القارعہ کو اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس سے اس کو کیا حاصل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی سورہ القارعہ کو ہر روز پڑھے اور زیادہ پڑھے تو خدا اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا اور روز قیامت جہنم کی گرمی سے بھی اس کو بچائے گا۔ فتنہ دجال یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے۔ فتنہ دجال کے بارے میں بہت باتیں ہیں، یہ کہ پکی حدیث نبوی میں ہے، یعنی ساری مشترکہ تمام اطراف کے مسلمانوں نے اس قسم کی حدیثیں بہت ساری نقل کی ہیں کہ آخر زمان میں دجال ظاہر ہوگا، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے دجال سامنے آئے گا اور وہ لوگوں کو کیا کرے گا؟ خرابی، برائی اور گناہوں کی طرف راغب کرے گا، اور جیسے بھی اس کے جو بھی اس کے ہیل ہوں گے، جو اس کے چلاکیاں طریقہ کار ہوں گے، ان کے ذریعے وہ اب یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، آیا انسان ہے ایک، یا یہ ہے کہ مجموعہ ہے چیزوں کا، یا شیطان وہی دجال کی صورت میں وہ دجال کی صورت انتخاب کر لے گا اور ہر کسی کو متاثر کرنے کی لیول پہ پہنچ جائے گا کہ کوئی بندہ اس سے بچ کے نہیں رہے گا۔ کیا ہے کسی کو، کیونکہ بہت واضح پتہ نہیں ہے، ہر کوئی ہر زمانے میں انسانوں کو کسی کو دجال قرار دے رہا ہے، کوئی کسی کو دجال قرار دے رہا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی خاص قسم کی کیفیت کسی ملک میں ہوتی ہے تو اس کو دجالی ملک بنا دیتے ہیں، یا مختلف قسم کی آراء ہیں۔ بہت واضح کہ یہ دجال آیا صرف ایک انسان ہے یا انسانوں کے گروپ کا نام ہے اس طرح کہ وہ دجالی کیفیت رکھتے ہیں، یا ایک کیفیت کا نام ہے جو کہ جو کہ حاوی ہو جائے گی اور سارے ان انسانوں کے اس پہ ہو جائے گی، کوئی اس کا صحیح پتہ نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی چیز ہو، ایک چیز معلوم ہے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا کوئی ایک ذریعہ ہے، ایک چیز ہے جس کی وجہ سے انسان بہت مغلوب ہو جائیں گے، شیطان کے ہاتھ چڑھ جائیں گے اور شیطانیت پہ آ جائیں گے، اور اس طرح کہ وہ خدا کے نافرمان بننے میں ہی اپنے آپ کو فائدہ مند سمجھیں گے۔ تو یہ اس دجال کا جو فتنہ ہے، آزمائش جو انسانوں پہ آخر زمان میں آنی ہے، اب یہ آخر زمان کب ہے اس کے بارے میں بھی
خام خواہ کی جو کیا آسارائیاں موجود ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. بہت لوگ کیا آسارائیاں کر رہے ہیں کہ بس یہی کچھ سال ہیں اور یہی بس آئی کہ آئی قیامت آئی کہ آئی. ہاں ہم تو ابھی تقریباً 20-25 سال سے یہ بات سن رہے ہیں. لوگوں نے ٹائم طے کر رکھے تھے کہ اچھا قیامت جو ہے وہ فلاں وقت کو آ رہی ہے. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بالکل چھوٹے تھے, بہت ہی دلچسپ بھی واقعات ہوئے. تو ایک گاؤں میں تھے, تو وہاں جس گاؤں میں تھے ادھر صبح ایک بندے نے جو ہے سپیکر پہ آدھی رات کو, بلکہ 2-3 بجے اٹھ کر انہوں نے کہا کہ بھائی سن لیں فلاں عالم دین نے, جو بہت معروف پورے جہان میں معروف عالم دین تھا کسی ملک کا, اس نے کہہ دیا ہے کہ بس قیامت سے اتنے دن رہتے ہیں, کچھ دن بتائے, بس 10 دن رہتے ہیں, قیامت آ گئی ہے, اٹھو توبہ کرو, اٹھو اللہ تو معافیاں مانگ لو. انہوں نے جو ہے وہ جو ہے اتنا کیا کہ اسپیکر پہ, ایسے ان کے پاس چابی تھی مسجد کے اسپیکر پہ, وہ انہوں نے اعلان اتنے کیے قیامت آ گئی, بس آنے والی ہے, فلاں عالم نے یہ کہہ دیا. بس وہ کر کے چلے گئے. پھر کیا قیامت ایسے تھوڑی آنی ہے. اور ایک اور واقعہ ہمارے گاؤں میں وہ بھی اسی طرح پیش آیا کہ اس میں تو کئی نقصان بھی ہوئے, لوگوں نے کہ کئی نقصان ہو گئے. وہ ایک بندے نے اسی طرح اٹھ کے جو ہے, اس کو کسی نے کہا, سادہ بندہ تھا, بس قیامت آنے والی ہے, کل قیامت ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے رات کو بھی جو ہے آج سے ہی قیامت شروع ہو جائے, تو جاؤ اور مسجد میں اعلان کرو. اس بندے خدا نے جا کر مسجد میں اعلان کیا, اور لوگوں نے اس رات بارش اور بادل اور بجلی کی کڑک اور یہ بہت تھی, تو اس نے ساتھ ہی قیامت کا اعلان بھی کر دیا. وہ سردیوں کی رات تھی, اور وہ جو ہے لوگوں نے کیا کیا, اپنے مال ڈنگر جو ان کے حیوانات اندر بندھے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر گر گیا یہ تو سارے نیچے آ جائیں گے, اور انہوں نے باہر باندھ دیا. اور کسی کی بھینس جو ہے وہ اس کا نقصان ہو گیا, کسی کی گائے کا نقصان ہو گیا. رات کو سردیوں میں باہر بارش میں وہ جو انہوں نے باندھے رکھے, صبح پتہ چلا گیا. پھر جو ہے صبح ان کو پوچھا گیا بھائی آپ کو کس نے کہا, تو اس نے کہا کہ مجھے وہ فلاں بندے نے کہا, جس کا کوئی مذہب سے اتنا تعلق بھی نہیں ہوتا, جس کے جان پہچان ہی نہیں, ویسے شیطانی کر کے انہوں نے اس کو کہا. اس سادہ نے چاہ کر ادھر اعلان کر دیا, اور لوگوں نے اس پہ اعتماد کر لیا کہ واقعاً قیامت آ گئی ہے. اور اس کے بعد کتنے, اچھا یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں, میں نے ایک دیکھی تھی مووی, فلم بنائی تھی امریکن نے, آج سے تقریباً 25 سال پہلے. اس کا نام تھا دا مین ہو سا ٹمارو. دا مین ہو سا ٹمارو موجود ہوگی اس پہ نیٹ پہ. دا مین ہو سا ٹمارو حضرت مہدی کے بارے میں امریکن نے فلم بنائی تھی, حضرت مہدی کے ظہور کے بارے میں. تو اس فلم میں انہوں نے یہ بتایا تھا, ایک فرانسیسی پیش گوئی کرنے والا بہت ماہر بندہ تھا, اس کی پیش گوئیوں پہ مبنی یہ فلم تھی. بہت دلچسپ ہے بہرحال. اگر تو اس میں آخر میں حضرت مہدی کا جو اس نے کا بتایا ہوا تھا کہ اس طرح ستارہ جب فلاں جگہ آئے گا تو فلاں ستارہ فلاں جگہ ہوگا, اور اس وقت کیا ہوگا, اس وقت ایک بندہ ظاہر ہوگا جس نے یہاں سے حملے کرنے ہیں اور امریکہ کو تہس نہس کر دینا ہے, اور یہ ہو جانا ہے اور وہ ہو جانا ہے. اور پھر بہرحال اس فلم میں تو انہوں نے حضرت مہدی کے بارے میں یہ انہوں نے شو کیا کہ اس کو آخر میں امریکہ نے شکست دے دی. بہرحال اس فلم کے مطابق 1997 میں اس نے یہ بات انہوں نے کہی تھی. ہم نے یہ فلم 1992-93 میں دیکھی تھی. تو اس وقت انہوں نے یہ شو کیا تھا کہ 97 اس کا آخری ٹائم ہے اس ستارے کا, کہ اس نے ظاہر ہونا ہے اور اس نے یہ چیز کرنی ہے, اور اس طرح ہو جانا ہے کہ قیامت آ جانی ہے. اور پھر جو ہے جب یہ ختم ہو جائے گا فتنہ, تو پھر اس کے بعد 27 سال تک
ایسے بہت آرام کے ساتھ ساری زندگی رہے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بڑی اپنی طرف سے جو معلومات ان کے پاس تھی انہوں نے بنا گزر گئی جی، وہ بھی 97 بھی گزر گیا۔ بلکہ اس کے علاوہ اسی 90 میں 1990 اور 92 93 میں کسی نے کتاب لکھی تھی کہ اس میں بھی یعنی علامات ظہور مہدی کے نام سے ایک کتاب کسی نے لکھی تھی، اس میں بھی اس نے اپنی طرف سے ہاں جی فلاں علامت بھی نظر آ گئی ہے، فلاں علامت بھی نظر آ گئی ہے، فلاں چیز بھی ہو گئی ہے، بس کچھ سال ہیں، چاہے یہ 95 میں ہوتی ہے، چاہے 94 میں قیامت آ جاتی ہے، ظہور مہدی ہو جاتا ہے، یا اس طرح اگلے سالوں میں بہت قریب کی علامات اس نے اتنی ساری احادیث سے، جو کچی پکی احادیث میں جو چیزیں موجود ہیں اس نے ان کو فٹ کیا کہ یہ شخص فلاں جگہ موجود ہے، یہ شخص جس کی علامات ہیں یہ فلاں جگہ موجود ہے، اور اس طرح بہت ساری۔ اس کے بعد 2000 کے بعد بھی کتنے لوگوں نے یہ قیامت کے آنے کی پیشگوئیاں کی، اور سعودیہ میں جب کنگ عبداللہ نے بننا ہے تو اس پر کتنوں نے کہا کہ اب بس یہ بھی نام موجود ہے ہماری تاریخ کی روایات میں کہ جب یہ کنگ ہوگا سعودیہ میں تو اس وقت کیا ہوگی، قیامت آ جائے۔ پچھلے سالوں میں کہتے تھے کہ دجال نام کا شخص جو ہے وہ، یا سفیانی، ایک دجال اور ایک سفیانی نام کا شخص اس نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں نظر آ گیا ہے شام کی فوج میں وہ بندہ جس کا نام سفیانی ہے وہ کیا ہو گیا ہے، سامنے آ گیا ہے، اور بس اب کچھ ہی ٹائم کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ جو قیامت کے ابتدائی سلسلے ہیں وہ ہونے والے ہیں، اور بس کام پورا ہے۔ مغرب میں تو پچھلے سالوں میں ایک 12 دسمبر یا 12 کیا تھا اکتوبر تھا یا اس طرح کا، انہوں نے ایک فکس ٹائم یا 21 تھا کہ اس کو آ جانی ہے، اور ٹائم رکھا تھا، اور ساری دنیا نے تیاری کر لی تھی، یورپ والوں نے، امریکہ والوں نے تیاری کر لی تھی۔ یہ 1912 ظاہر ہوا، 1912 کی بات ہے، اکتوبر میں، اکتوبر کی کوئی تاریخ تھی کہ اس میں جو ہے نا یہ آ جانی ہے، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک تیاری کر لی تھی کہ لوگوں نے اپنی چیزیں بیچ دی تھیں، لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے تھے، پتہ نہیں کچھوں نے یہ کہا کہ ہم تو دوسرے سیاروں پہ جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ بھائی ادھر کی ہم بتانے والی، بہت حالات، اور اتنا ڈر تھا کہ اس دن کتنے حادثات ہو جائیں گے، سارا نظام کلیش ہو جائے گا اور فنش ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا۔ تو بہرحال قیامت کا ایک دھڑکا یا دجال کا ایک ظہور، یہ چیز موجود ہے، لیکن وہ کیا ہے، کیسے ہوگا، کب ہوگا، اللہ اعلم۔ میں تو سب کو کہتا ہوں کہ آرام سے اپنا کام کریں، جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے وہ کریں، اور بے فکر ہو کے سو جائیں، آرام سے رہیں۔ آئے گا تو بھی آپ فکر مند اس وقت ہوں کہ جب آپ نے نہ کام کیا ہو، آپ اپنے کام جو ہوتا آپ کی ڈیوٹی اور آپ کے سلسلے ہیں خدا کی طرف سے آپ پر محول ہیں، وہ کام کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ اگر آنی ہوئی تو بھی آ جائے گی، نہ آنی ہوئی تو آپ کا کچھ لینا دینا ابھی نہیں ہے، کچھ نقصان نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، جلدی آ جائے یا دیر۔ اگر آپ نے تیاری کی ہوئی ہے، اپنا جو ڈیوٹیاں ہیں پوری کی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں کی ہوئی ہیں تو چاہے کل آئے یا 100 سال بعد آئے، آپ نے اپنا ٹائم پورا کر کے چلے جانا ہے، پھر آپ نے پھنس جانا ہے۔ تو بہرحال اس کی کوئی وہ خاص وہ نہیں ہے، لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور خدا کریم نے فرمایا تھا کہ وَيَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ان کو تو یہ قیامت دور لگ رہی ہے، لیکن ہمیں تو بہت قریب لگ رہی ہے۔ ان کو قیامت دور لگ رہی ہے، ہمیں بہت نزدیک لگ رہی ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں تو یہ نزدیک ابھی آیا نہیں ہے، ہاں جی۔ اور میں تو پھر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ان یومن عند اللہ کالف سنۃ مما تعدون، خدا نے کہا ہے کہ اللہ کے دن جو ہے وہ اتنے ہوتے ہیں، اللہ والے دن، ہاں اللہ والے دن ہوتے ہیں جیسے آپ 1000 سال گنے تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے، قرآن کی آیت کے مطابق کہہ رہا ہوں۔
اللہ کے دن کتنے ہیں جی؟ ہاں، ان یومن عند اللہ کالف سنۃ مما تعدون، جو آپ 1000 سال گنتے ہیں تو اللہ کے ایک دن بنتا ہے۔ تو میں تو دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ ابھی تو 1.5 دن ہوا ہے نبی کی نبوت کی ختم، 1.5 دن میں بھی کبھی قیامت آتی ہے۔ ہاں، پھر یہ ہے کہ اس دین کو مکمل ہوتے ہوتے ہمارے نبی کے زمانے میں دین مکمل ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ خوب 10,000 سال انبیاء کی محنت ہے، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک لگ بھگ 9-10 ہزار سال بن رہے ہیں۔ اب 10,000 سال محنت کر کے صرف 1400 سال کے لیے کام کرنا تھا، اب جو مکمل ہوا ہے تو اس کو کچھ تو رہنا ہے۔ پھر یہ کہ اور بھی بہت ساری باتیں کہا گیا ہے کہ جب آخر میں حضرت مہدی، جو متفق علیہ ہیں، اب اس کی تفصیلات میں اختلاف ہے مسلمانوں میں، لیکن یہ ہے کہ مہدی کے آنے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی گروپ کو، مسلمانوں میں حتیٰ غیر مسلموں میں بھی، وہ بھی ایک منجی اور ایک ڈیلیورر کے انتظار میں، غیر مسلم بھی، ہاں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی، حتیٰ ہندو ہوں، بدھائی ہوں، عیسائی ہوں، عیسائی تو حضرت عیسیٰ کے نام سے اس کے انتظار میں، یہودی ہوں وہ بھی ڈیلیورر کے انتظار میں، اسی طرح سب انتظار میں ہے، اس نے آنا ہے، اب چاہے جس نام سے بھی ہو۔ ہاں، ہمیں جو بتایا گیا ہے مسلمانوں کا جو مشترکہ نام ہے سب مانتے ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرتا، صرف اس میں اختلاف مختلف ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی کہتے ہیں پیدا نہیں ہو چکا اور بعد میں آئے گا، لیکن یہ کہ آنا ہے اس نے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے آنا ہے تو اس کی ایک شرط جو تمام احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما و جورا، کہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا جیسے کہ وہ پہلے ظلم اور جور سے کیا ہو چکی ہوگی؟ بھر چکی ہوگی، زمین بھر چکی ہوگی۔ ابھی تو زمین بندوں سے ہی نہیں بھری ہے، پہلے بندوں سے بھری گی، پھر بندوں میں کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، ظلم و جور مکمل ہوگا، ہاں، پھر جا کر جیسے کہ حدیث میں ہے، یہ تو پکی حدیث ہے اور مشترکہ حدیث ہے، یعنی تمام متفقن علیہ حدیث ہے، سب نے یہی بات کہی ہوئی ہے، تو پھر جا کر امام کا ظہور ہوگا، تب وہ اس زمین کو جو کہ بھری ہوگی انسانوں سے اور پھر ظلم و جور سے بھر جائے گی، پھر جا، اور زمین کو اتنی، ابھی آپ کو یہ بتاؤں، زمین میں تیسرا حصہ انسان ہے اور 2 حصے کیا ہیں؟ پانی ہے، وہ پانی والا حصہ تو ابھی خالی پڑا ہے، اس میں بھی آبادیاں ہوں گی، وہ بھی زمین کا حصہ ہے، وہ بھی بھرے گی، کتنی جگہوں پہ اب آبادیاں سمندر کی طرف شفٹ ہو رہی ہیں، لوگ اب جب زمین پہ جو ہے وہ جب مشکل بنتی ہے تو اب کتنی جگہ آبادیاں پانی پہ بنی ہوئی، ممکن ہے کہ وہ بھی بھر جائے۔ ابھی تو ویسے زمین جو ہے خشک ایریا بھی ابھی خالی پڑے ہیں، اور سارا ہزاروں کلومیٹر کے سہارا پڑے ہیں، پہاڑوں کے سارے ایریاز خالی پڑے ہیں، بہت کہہ سکتے ہیں جو خشکی ہے زمین پر اس کا 5% حصہ انسانوں کے استعمال میں ہوگا، 5-10%، باقی سارا ایسے پڑی ہے۔ تو ابھی آبادی انسانوں کی جا رہی ہے اس طرح، ظلم و جور کی داستان اس وقت صحیح ہوگی جب صحیح فل ہو جائے گی، انسانوں سے یہ بھر جائے گی، تو پھر یہ ایک دوسرے کو بھی کھائیں گے۔ ابھی تو چلیں مال پہ، اموال پہ، چیزوں پہ لڑائیاں جھگڑے رولے رپے ہو رہے ہیں، پھر جو ہے یہ کیا کریں گے؟ ظلم کی لیول یہ ہو جائے گی کہ پھر ایک دوسرے کو بھی کھائیں گے، ہاں، ابھی کیا ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ پھر بہرحال بہت مقدماتی گفتگو بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو دجال کے فتنے سے بچنا ہے نا، محفوظ رہنا ہے، تو کیا کریں جی؟
اس سورہ القاریہ کو پڑھیں، خدا کریم محفوظ رکھے گا۔ حدیث نبوی میں ایک اور بات بھی آئی ہے کہ اگر کسی نے اپنا وزن، اچھائیوں کا، نیکیوں کا وزن آخرت میں بڑھانا ہے، تاکہ اس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جائے، تو سورہ القاریہ کی تلاوت کیا کریں۔ ایک اور بات، اگر کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے، کاروباریوں کے لیے کاروباروں کے لیے کہ جو کوئی نہ کوئی تجارتی سلسلہ رکھتے ہیں اور اس میں تنگ دستی آ گئی ہے یا تھوڑی سی بہت مشکلات کا شکار ہے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے اور اس میں وسعت لے آنے کے لیے کیا کرے جی؟ یہ سورت لکھ کر اپنے پاس رکھے، سورہ القاریہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اس کے کام میں، کاروبار میں برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ تو کاروبار میں، اگر کوئی کاروبار نہیں کرتا ہے ویسے ہی رزق میں برکت چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو پڑھتا رہے، سورہ القاریہ کو پڑھتا رہے مسلم، تو اس کو انشاءاللہ بہتر۔ اب ایک اور مسئلہ جو کہ ہمارے ملک میں بھی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہے کہ لوگ حشرات الارض سے بڑے تنگ ہیں۔ یہ جو زمین پہ رینگنے والے چھوٹے حشرات ہیں، حشرے ہیں، کیڑے مکوڑے، پتہ نہیں کیا کیا، بڑے ہی انہوں نے گھروں میں کیا بنایا ہوا ہے، ایک ادھم مچایا ہوا ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ حشرات الارض سے نجات کے لیے کیا کیا جائے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک تشت پر آپ اس کو لکھیں، آب گلاب سے، پھر دھوئیں اس کو، آب گلاب سے یا جس سے بھی لکھ لیں، اچھے پاکیزہ پانی سے یا آب گلاب سے لکھیں، اور پھر دھونا بھی عرق گلاب سے ہے، عرق گلاب لے کر اس سے اس تشت کو دھو لیں، مثلا سٹیل کا آپ تشت تھوڑا سا چھوٹا لے لیں، اس میں یہ صورت لکھ کر اس کو آب گلاب سے دھوئیں، اور اس دھلے ہوئے اس جو پانی ہے وہ، اس پانی کو اپنے گھر کے آس پاس میں ہر جگہ کیا کر دیں؟ چھڑکاؤ کر دیں، انشاءاللہ باذن اللہ سارے حشرات الارض آپ کا گھر چھوڑ جائیں گے، پھر ادھر وہ نہیں آئیں گے۔ یہ تو سورہ القاریہ کی وہ بات تھی جو کہ اس کے فوائد تھے دنیا میں اور پہلے اس سے ثواب والے۔ اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ القاریہ، القاریہ کا مطلب ہے ٹھوکنے والی، یعنی کھٹکھٹانے والی، جھٹکا دے کر کھٹکھٹانے والی، جیسے کہ ہوتا ہے نا جو صبح کو جس نے بندوں کو جگانا ہوتا ہے، وعلیکم السلام، دن کو بندے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سب جاگ رہے ہوتے ہیں تو آرام سے کھٹکھٹاتے ہیں، رات کو اگر آدھی رات کے بعد کوئی کسی کے دروازے پہ جاتا ہے نا، خدا نہ خاصا کسی ضرورت کی وجہ سے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، تو آرام سے دروازہ کھٹکھٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ چنگا زور کے ساتھ اور ٹھا ٹھا ٹھا، ہیں جی، کم از کم بھی 5-7 ہمسائے بھی اس کے ساتھ جاگتے ہیں اور صبح پوچھتے ہیں کہ یار کیا ہوا تھا رات کو، بڑا ہی آپ کا دروازہ بج رہا تھا، ہیں، تو اس کو کہتے ہیں القاریہ، یعنی کھٹکھٹانے والی، یہ مؤنث کا لگا دیا قیامت کے لیے۔ القاریہ وہ جو دلوں پر آ کر ایسے دھڑکا دے گی، دلوں کو کیا گی؟ کھٹکھٹائے گی، اور یہ بجانا بھی دلوں کے لیے، ہیں جی، دلوں پہ آ کے ٹھک ٹھک ٹھک، ہاں جی، قیامت آ گئی نے۔ ملقاریہ، القاریہ تو ملقاریہ کیا ہے یہ القاریہ؟ اچھا یہاں جو ہے نا نہیں ہے، قسم نہیں اٹھائی خدا نے، نہ ہی کوئی اس کا، سیدھا سیدھا یہ خود بتاتا ہے کہ کتنی ایک خدا کریم اس چیز کو اہمیت دے کر بیان کر رہا ہے کہ سیدھا نہ کوئی کہا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، نہ کہا ہے کہ ارائیتا، نہ کہا ہے کہ از، نہ کہا ہے کہ اس کو
یا کہا نہ کہا ہے کل، کوئی کسی قسم کی بات، سیدھا سے پہلے سے ہی بات. جیسے کہ آپ مثلاً فرض کریں کسی جگہ کوئی بتانا چاہتے ہیں نا کہ حادثہ ہو گیا ہے، تو آپ کسی اور جملہ نہیں بناتے، آپ کہتے ہیں چور چور، ڈاکو ڈاکو، یا مثلاً فرض کریں کوئی اچھا ایسے ہو تو پھر آپ آتے ہیں کہتے ہیں میلہ ہے میلہ ہے، ہاں، یا پھر دور سے بتاتے ہیں ہاں سرکس ہے سرکس ہے، یا ہاں. یعنی وہ اس چیز کو نا، آپ کا فوکس صرف اس چیز پر ہے، آپ اس کے جملہ بتانا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ سامنے سننے والوں کو خود پتہ ہے کہ یہ جو جس بلا کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی بڑی چیز ہے. القاریہ، پھر مل قاریہ، کیا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ سرکس لگی ہوئی ہے، کیا سرکس ہے، ہاں جی. تو القاریہ، کیا قاریہ ہے، کتنی وہ سخت چیز ہے جو انسانوں کے دلوں پہ دھڑکے لگائے گی. وما ادراک مل قاریہ، آپ کو کیا پتا کہ قاریہ کیا چیز ہے، کس نے بتایا ہونا چاہیے آپ کو، کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے سوا جو اس چیز کی خبر دے، اس لیے کہ وہ ابھی آئی نہیں ہے، کسی کو اس کی ساری معلومات ہیں ہی نہیں. تو کون بتا سکتا ہے، کیا چیز بتا سکتی ہے؟ خدا کریم خود ہی بتانا شروع کر دیتا ہے، فرماتا ہے یوم، ایسا دن ہے. آیت نمبر 5 پڑھ رہے ہیں، یوم، ٹھیک ہے جی. ہاں، آیت نمبر 5 اگر بسم اللہ کو پہلی آیت قرار دیتے ہیں تو تب یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ ہوں گے فراش مبثوث کی طرح. ہاں، جیسے ٹڈی دل میں ٹڈے ہوتے ہیں اور وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، پتہ نہیں ہے وہ ادھر سے اس کو لگ رہا ہے، وہ اس سے اس، کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں. ہاں جی. جیسے کہ جب کوئی پروگرام ختم ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، یا کوئی چیز جو بالکل ایسے اینڈ ہو گئی تو پھر لوگوں کو کیا حالت ہے، ہاں اس کا موڈا اس کو لگ رہا ہے، وہ اس کے سامنے ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ ادھر کر رہا ہے، وہ کیا، یعنی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جانا کدھر ہے، کدھر نکلنا ہے. یا خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھگدڑ مچ جائے کسی جگہ، ہاں، مثال کے طور پر ایک دم اعلان ہو جائے کہ بھائی بلڈنگ گرنے والی ہے، سارے نکل جائیں، پھر کیا ہوگا؟ یا یہ ہے کہ کوئی حال ہو یا کوئی بڑا میدان ہو جہاں سے فرض کریں خدا نہ خواستہ وہاں کوئی حادثہ ہو گیا، تو بھاگنے کی لوگوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ کوئی اس سے ٹکرا رہا ہے، کوئی ادھر سے جانا چاہتا ہے، کوئی ادھر سے جانا چاہتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتی، وہی کیفیت ہوگی. کل فراش المبثوث، جیسے وہ پتنگوں کی طرح معلوم ہوگا، پتنگوں کی طرح. اب ایک چیز ہوتی ہے، جیسے کبھی آپ نے پرندوں کے وہ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے ایسے گروپ ہوتے ہیں جو بڑی ترتیب سے ایسے ادھر سے ادھر، ہزاروں میں پرندے ہوتے ہیں لیکن ان کی ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں ٹکراتے ہیں، ایسے جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ایسے وہ مختلف قسم کے آسمان میں نا شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں ادھر. چھوٹے پرندے ہوتے ہیں اور بہت ہی قابل توجہ ہے ان کی جو نظم ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص نظم میں جا رہے ہوتے ہیں، نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے جیسے وہ تماشے دکھا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر کھیل وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہونا چاہیے، وہ ٹکرا جانا چاہیے لیکن نہیں ہوتے. یہ نہیں، جو ہوتے ہیں نا ٹڈی دل، اور یہ جو ہے یہ ایسے ہی بالکل ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کدھر سے کدھر جا رہا ہے، ایسے ہی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں. تو کل فراش المبثوث، اس طرح لوگوں کی کیفیت ہوگی اس دن، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے، بدحواسی کی صورت ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، ہوں گے یہ جبال، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی، دھنی ہوئی کپاس کی طرح، روئی کی طرح. روئی جس کو دھن نہ جائے، یہ جو خاص قسم کی مشینیں بنی ہوئی ہیں نا، اس میں روئی کو کیا کرتے ہیں، اس کو پتلا کرنے کے لیے، اس کو کھلا اور کھولنے کے لیے، کیونکہ وہ گٹھوں کی صورت میں اور ایسے جتھوں کی صورت میں ہوتی ہے، گچھوں کی صورت میں ہوتی ہے، تو اس کو علیحدہ کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے اور خاص قسم کے استعمال کے لیے اس کو پہلے پتلا کیا جاتا ہے، اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے دھاگوں کی صورت میں یا اس طرح ریشوں کی صورت میں، تو اس کو کہتے ہیں منفوش. تو پہاڑ ایسے ہے جیسے ان کو کسی نے دنک دیا ہے اور یہ کیا ہو گئے ہیں، بالکل ایسے روئی کے گالے بنے ہوئے ہیں،
یعنی اندر کوئی جان نہیں ہے، جو ابھی سختی ہے یہ نہیں ہے، قیامت والے دن بالکل ایسے اس طرح ہو جائیں گے، یعنی بادلوں کی طرح، جیسے ابھی بادل کا گولا سا ہوتا ہے نا، اس طرح لگے گے کہ یہ پہاڑ ہے، اور اپنی جگہ سے ہل بھی جائیں گے، جیسے کہ دوسری آیات میں ہے کہ پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی میزان میں وزن ہوگا زیادہ، جس کے موزون وزن کرنے والے سلسلے ہوں گے زیادہ، موزون کی جمع موازین، یعنی جس کا مال متال یا اعمال نیکیاں بھاری ہوں گی، کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ عیشہ کہتے ہیں زندگی کو، وہ ہوگا زندگی میں، کیسی زندگی؟ ایسی زندگی جو راضی ہے۔ بندہ راضی ہے تو زندگی بھی کیا ہے؟ اس سے راضی ہے۔ زندگی راضی ہے، یعنی یہ مبالغے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی زندگی بہت راضی ہے۔ راضی تو وہ خود ہے، لیکن اس زندگی کی طرف نسبت اس لیے دیا گیا ہے کہ بہت ہی راضی ہے، یعنی وہ اس کی رضا اور زندگی ایک چیز بن چکے ہیں، اس کی رضا اور زندگی ایک چیز، کیونکہ اس کی زندگی ساری اس کی رضا کے مطابق ہے، تو سمجھیں کہ زندگی اس کی رضا ہے، اور اس کی رضا کیا ہے؟ زندگی ہے، چونکہ اس کی مرضی کے عین مطابق ہے، جو چاہتا ہے اس طرح ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ عیشہ راضیہ میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں، اس کے وزن بہت کم ہے، جی، نیکیوں والا پلڑا اوپر اور برائیوں والا پلڑا نیچے ہے، ہاں، تو اس نے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، بس اس کی ماں بنے گی کیا؟ ہاویہ۔ ہاویہ اس کی ماں ہوگی، ہاویہ اس کی ماں ہوگی۔ امہ یعنی پناہ گاہ، ماں ہوتی پناہ گاہ ہے۔ جو بھی انسان گھر میں جاتا ہے تو پہلے کس کو ڈھونڈتا ہے جی؟ جن کی مائیں موجود ہوں، تو وہ پہلے پتہ لیتے ہیں کہ اماں کدھر ہے، ہیں جی، ہیں جی، تو پھر اماں کو ڈھونڈ لیتے، اور اگر کسی دوسری جگہ ہوں تو بھی اماں جیسے بندے کو ڈھونڈتے ہیں جی، پھر کچن کا رخ کرتے ہیں کہ کچن میں کچن میں کون ہے، پھر وہ کچن والی اماں کے پاس پہنچتے ہیں ہاں، بلا وجہ بھی دل کرتا ہے کہ کچن کا ایک چکر لگا ہی لیں، کام ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی دل کرتا ہے کہ کچن کا ایک چکر، کیونکہ ادھر کیا ہوتی ہے؟ اماں جی جو ادھر ہوتے ہیں، تو اماں کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک پناہ گاہ ہے، تو خدا کریم نے کہا ہے کہ پھر ان کی پناہ گاہ جن کا وزن نہیں ہے، جن کے اعمال میں سکھڑیں آ گئے ہیں جی، ایسے ہی ادھر سے آ گئے ہیں، کوئی کام کا کام نہیں کیا ہے، تو ان کا جو ہے ٹھکانہ کدھر ہوگا؟ ہاویہ ہوگا۔ اے اللہ ہاویہ کا ہی بتا دیں، ہم تو نہیں جانتے، خدا کریم خود ہی ہماری لا علمی کا پتہ رکھتا ہے، کہا ہے کہ وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا پتہ کہ یہ ہاویہ کیا بلا ہے، ہاں؟ تو فرماتے ہیں نارن حامیہ، یہ ایک گرم آگ ہے، نارن آگ ہے جو حامیہ ہوگی، گرم ہوگی۔ اچھا، یہاں تو سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آگ کیا ہوتی ہے؟ گرم ہوتی ہے، آپ نے یہ کیا بتایا ہے کہ آگ ہوگی جو گرم ہوگی؟ ہاں، تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، جو آپ کے پاس آگ ہے وہ تو گرم ہے ہی نہیں، جو آپ کے پاس آگ ہے وہ آگ گرم شمار نہیں ہوتی ہے، وہ تو کسی کام کی نہیں ہے، ہیں جی؟ جیسے کہ ابھی بھی یہ ہماری آگ جو عام آگ ہے جس پہ ہم کچھ کھانے وغیرہ پکاتے ہیں، اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو گرم نہیں کیا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کا گرم کرنے کے لیے درجہ حرارت بہت بڑا ہونا چاہیے، تب وہ گرم ہوتی ہیں یا وہ آگ میں جلتی۔ تو خدا کریم فرماتے ہیں یہ آگ جو ہے جو آپ کی ہے، اس کو آپ گرم نہ سمجھیں، اس کے مقابلے میں وہ آگ ہوگی، گرم ہوگی، اور گرم ایسے ہوگی جس کو گرم کہتے ہیں، وہ والی گرم ہوگی۔ اس لیے کہا ہے نار و نام، یہ ایسے نہیں ہے کہ بھائی یہ خدا کریم ہمیں بہت نئی اس طرح کی معلومات دے رہے ہیں جو ہمیں پہلے سے کیا ہے سب کو پتہ ہے، بچے کو بھی پتہ ہے کہ آگ کیا ہوتی ہے،
گرم ہوتی ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی آگ گرم نہیں ہے اور یہ آگ گرم ہے۔ اچھا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔